باواز بلند کو ذرا سبحان اللہ، ذرا گونج پیرے کو ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب شہر فیصل آباد کی بہت ہی خوبصورت آواز محمد ندیم قادری صاحب، جو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ میں بلا تخیر بیان کے لیے دعوت دوں گا، ایک جملہ سماعت فرمائیے گا، برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، توجہ رکھیے گا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں۔ علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد خدا بخش دہلوی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ علامہ صاحب کی آمد سے قبل نعرے کا جواب دے دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جناب حضرت علامہ مولانا خدا بخش دہلوی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوہ شیر یزدانم، اور بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ۔ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اور میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے۔ جیڑا ذکر حسین دے وچ آکے بیٹھا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میں بابا جی دی بارگاہ دے وچ بیٹھا، میں تقریر کدی تام نہیں کیتی، میں تقریر سنانے واسطے آیا بیٹھا۔ الحمدللہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے،
لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ نبی کی یہ فضیلت ہے، درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سارے حباب محبت دے نال پیار دے نال آقا انعامدار مدنی تاجدار ابو بکر دے آقا، عمر دے مولا، عثمان دے ماوا، علی المرتضی دے ملجا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ متقیہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، آپ دے بابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی ذات تے انج درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کہ دروڑا شریف وچ تہاڈی آواز چلدی ہوئی محدث اعظم در تے پہنچے۔ پورا پرا ویک سبحان اللہ بولنے کی دی وائرنگ تے نہیں اڑ گئی۔ اس طرح درود و سلام پڑھنا ہے، تہاڈی آواز اس دروڑا شریف بھی چلدی ہوئے، محدث اعظم پاکستان در تے پہنچے، اتو چلدی ہوئی میرے بابا فرید در تے پہنچے، میرے فرید الدین در تو چلدی ہوئی میرے قطب الدین در تے پہنچے، قطب الدین در تو چلدی ہوئی معین الدین در تے پہنچے، معین الدین در تو چلدی ہوئی بغداد پہنچے، بغداد جو چلدی ہوئی کربلا پہنچے، کربلا جو چلدی ہوئی نجف پہنچے، اور نجف جو چلدی ہوئی گنبد خضرا نال ٹکراوے کہ حضور فرمان میرے غلام محمد و آل محمد دی ذات ہے، درود و سلام پڑھ دیتا ہے۔ سینہ ٹھہرے اچھی وانا صلاۃ و سلام علیکہ یا، ہاتھ اٹھا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول۔ احباب عزیز شام لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، چند منٹ دی حاضری ہے۔ ساڑی اس محفل دی صدارت ساڑی جان ساڑی پہچان خوش قسمت دروڑا لے ہو تو انہوں کوئی نہ جاندہ ہون اس ٹائم پورے پاکستان جتھے درود مہدہ نام ہمدہ نال دروڑا دا ضرور نام جنہوں اپنے چاک نال پیار ہے تو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ یقیناً درود محل دی برکت نال تو آنے بھی چرچے ہو گئے، میں آکیا جتھے بابے دے قدم لگنا نہیں سمجھے میری، جس جگہ تے بابے دے قدم لگنا او جگہ برکت آلی ہو جاندی ہے تے جڑے بابے دے سینے نال لگ جانا۔ وہ کہتے ہیں بابے دے شاہی کوئی نہیں، میں کہ میرا بابا بے عثمان القادری چشتی، یقیناً ساڑی پہچان درود و سلام ہے جن کی پہچان۔ میری مراد بانی ہے تحریک درود محل سلارے کا محبت صاحبزادہ والا شان محمد عثمان القادری چشتی دامت برکاتم القدسیہ، آپ نے حکم دیتا بندہ نچی توڑی زیارت کرن واسطے حاضر ہے، اگر توڑا ذوق حسین سنن واسطے ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ۔ قبلہ دو تین گلنا کرنی نے میری تقریر مکمل، اگر میں کھنگا تجھے سنو گے تو پھر یہ بولنا ہے، کیونکہ میں اے ہیرے ایسے ہیرے نے اے اوہی برداشت کر سکتے جنہیں دل میں حسین ہوئے، اس واسطے ہیرے عام نہیں دینے، اے بابا جی دی موجودگی میں چند ہیرے دینے نے، ایک دفعہ اچھے مانا سبحان اللہ۔ کتاب دا نام راحت القلوب، ندیم بھائی کتاب دا نام راحت القلوب، اوندے وچے واقعہ موجود ہے، میرے بابا جی سرکار نے کتاب لکھی ہے تحفہ اشاق، اوندے صفحہ نمبر 95 تے یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک قافلہ مدینے جا رہے ہیں، ایک قافلہ مدینے جا رہے ہیں، اس قافلے کو زیادہ راہ مک گیا، سفر جا رہے ہیں، مال مک گیا، پیسے ختم ہو گئے، ان لوگوں کو پوچھ دے نہیں یار اتھے کوئی ایسا ہے جیڑا مدینے والے دے نام دے دے، کوئی ایسا ہے
جڑا مدینے والے دے نام تے دیوے ہن تواڈے علاقے تے تواڈے ذہن دے وچ سوال پیدا ہو رہے ہیں خدا بخش دیڑوی صاحب او جگہ کیڑی ہے او بابا کیڑا ہے ہن سنیے گا اس جگہ دا اج کل نام ہے پاک پتن شریف اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مہٹھو اوپر جا رہے اس ٹائم پاک پتن شریف دا نام سی اجودن پور اے میرے بابے فرید دے قدم لگا نال اے شریف ہو گئی جگہ اور میں آکا جتھے میرے فرید دے قدم لگا او جگہ اجودن پور تو پاک پتن شریف بن جاندی ہے جیڑا میرے بابے فرید دے قدم چمے تے سینے نال لگے او صابر کلیار بن جاتا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے وہ قافلے والے پوچھنے ہیں دوسرے لوگوں کو کوئی تے ہے جیڑا مدینے والے دے نام تے دیوے انہاں کہا اور کسے دا پتہ کوئی نہیں ایتھے ایک بابا بیٹھا ہے ایتھے ایک بابا جیڑا منیتا بولے سبحان اللہ ایتھے ایک بابا بیٹھا ہے او کچھ دے سکتے حضور او قافلہ ٹردا بابے فرید دے قدمے جا دے بابے فرید سرکار بیٹھے نے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا تو جنہ ویکھیا او تے بولدے نہیں او جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے بابا فرید رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے نیوی پائی ہوئی ہے او سامنے آ کے بیٹھے نے ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونیا مدینے جانا ہے مدینے جانا ہے زیادہ راہ مک گئے ہے تو ہٹے کل کچھ لین واسطے آیا میرے فرید نے جدو نظر اٹھائی نا چودھری صاحب اے اور نظر ہے جیدی نظر اور لائے سکتا جیدہ ہاتھ کی دے ہاتھ تھے چوئے جیدہ ہاتھ یزید دے ہاتھ تھے چوئے انہوں سمجھ نہیں لگنی جیدہ ہاتھ کی سے حسینی دے ہاتھ تھے چوئے تو وہ ہاتھ اٹھا کے والے سبحان میرے فرید نے جدو نظر اٹھا کے دیکھی تے او نظر ہے جیدے بارے علامہ محمد اقبال فرماندے نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں میرے فرید نے نظر اٹھائی تے ویکھ کے مسکرا پے تے سامنے پئیے سن کھجور تے گٹکا لوگ آندے نے ضرور مال دے وچ انہاں نوں لوگ اٹھا کے لے آندے نے گڑیاں تے لے کے آندے نے بابا جی سرکار کو آندے چل صاحب تسی اپنی نال دیکھیا آندے نے گڑیاں تے اٹھا کے ویل چیئر تے لے کے آندے نے دوبارہ اوے بندے اپنے پیراں تے چل کے آندے نے اور رب تانوں بھی صحت ہمیشہ سلامت رکھے بولو سبحان اللہ جی جینیاں جی بابے دی قدر کر لو بعد ایک راش آپ ہی پہ جائیں سنیے گا لوگ آندے نے جی بابا جی سرکار دم کر دینے ہن کچھ لوگ آکھر کے لے پئی اے درود ماں ساڑے گواڑ کھلوتا ہے میں آکھا اس درود محل دی قدر پوچھنی آئی تے سندے جا سانگر دا مرید آیا انہوں منہ دا کینسر تھی اتو دم کرا کے گیا اللہ نے شفا دے چھوڑی اس درود محل دی قدر پوچھنی آئی اس بندے کو لو پوچھ اس درود محل دی قدر پوچھنی آئی تفالی دے مریض کو لو پوچھ اس درود محل دی قدر اس درود محل دی برکت پوچھنی آئی تو دے کو لو پوچھ جنہوں ڈاکٹر جواب دے چکے سن اتھے آیا محمد و آل محمد دی ذات دے درود و سلام پڑھیا رب نے شفا عطا فرما چھوڑی اللہ اکبر بابا جی تو سونا نعرہ لوایا نہیں کیونکہ میں سلطان باؤ دی نگری چو آیا تے میں شور کوٹی ہوں ہوں میں نعرہ لگوائندہ سے جیڑا بندہ نہیں بولیندا او دھیان رکھے مقصد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوں نعرہ ہوندا پیا سپر پاور نعرہ حیدری آج اینڈ تے بھائی بیٹھے نے میں صاحب نو ویکھ رہے ہیں ایک دفعہ حسینی بن کے نعرہ حیدری اور یاد رکھیے گا حسینیت 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 اور اے ذکر حسین بولنا تو آنا انشاءاللہ تعالی قیامت والا دن کام آوے گا کیونکہ اللہ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا
منائی دی قیامت والے دن تہاڈی زباناں تے تالے لگ جان گے. مولا پھر کی ہوے گا؟ فرمایا تیرے ہاتھ بولن گے, تیرے پیر گواہی دیں گے. لوگوں قیامت والے دن جدوں پوچھا جاوے گا انہاں ہاتھاں نال کی کر کے آئے ہو, اے ہاتھ چوم کے کہن گے یا رسول اللہ تیرے نواسے دے حق وچ بول دے حسینیت حسینیت. سینہ ٹھہرا سبحان اللہ بولیے. میں تقریر شروع کی تھی حضور کی بلا بابا فرید رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے سامنے, ایک نظر اٹھا کے مسکرا پہ تے کھجوراں دی گٹیاں انج چاہیاں تے دے چھوڑ دے انہاں لے لئیاں صحیح, لیکن ایک دوے دے منہ دے ویکھن دا کہندے نے بابے کول منگیا مال سی تے بابے کھجوراں دے چھوڑ تے کھجوراں دی گٹکاں دے دتیاں نے. ایک دوے دے ویکھن لگ پئے, او ولی کادا جڑے دل دی نہ جانے, او ولی کادا جڑی دل دی نہ جانے. حضرت صاحب مسکرا کے فرمایا او اے گٹکا نہیں ویکھو تے صحیح. انہاں لوگوں نے جدوں ویکھیا میں اپنی گل کراں تو روک سکنا ہے, اپنے باپ دی گل کراں روک سکنا ہے. کتاب راحت القروب فیضان خواجہ غریب نواز کتاب دا نام, فیضان فرید الدین کتاب دا نام, او دے وچ بھی واقعہ موجود ہے. جدوں دتیاں سن او کھجور دیاں گٹکاں سن, جدوں انہاں ویکھیا سونے دی گٹھلیاں مار چکیاں. سبحان اللہ آ سکتی ہے کیا وانا سبحان اللہ. آلے سٹیج ایک دفعہ تو میں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. میرے فرید نے پھونک ماری. کی ماری؟ پھونک ماری. کی ماری بولو؟ پھونک ماری تے کھجوراں دی گٹکا کیشا بن کے کیا سونا بن گیا. بابا پھر گل آ گئی کھائیں. ہوں اگلا ذہن سوال آیا اتھوں میں سیدھا کربلا جانا. میں کٹی پتنگ نہیں اور نہ میں لاوارث خطیب ہوں, میرے وارث بیٹھے نے میرے سیر پہ. انہوں نے بے سوال کہا دیتا طیب ہے بابے کے پڑھی ہے, بابا کے پڑھے ہے. جی میں لوگ آئے درود مالک میں آج پوچھتے ہیں بابا کیا پڑھتا ہے. بابا سب کو ایک جیسا ہی پانی دیے جا رہا ہے, بابا ایک جیسا ہی دم کرتا ہے, اجتماعی دم کرتا ہے, لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. انہاں پوچھیا فرید الدین کو لوں فرید کے پر کے پھونک ماری ہے. لوگ اپنے دامن کھلا کے اپنے دل دیا گٹکیاں کھول کے سننا جے میرے فرید دی بارگاہ چند کی تھی. فرید کیا پڑھا ہے؟ میرے فرید نے فرمایا میں نے محمد و آل محمد کی ذات میں درود و سلام پڑھا ہے. اس درود و سلام کی برکت سے اللہ نے کھجوروں کے گٹکوں کو سونے میں تبدیل فرما دیا ہے. یقیناً تجھے میرے ہمت نہیں دے رہا سبحان اللہ. پھر بھی میں سنا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے او فرید الدین ہے جڑا پھونک مارے تو سونا بن جاندہ ہے. ملکہ سنیے گا اے فرید الدین مرید ہے قطب الدین دا. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. اگلا الفاظ سنیے گا توجہ کیجئے گا. قطب الدین مرید ہے معین الدین دا. اے معین الدین کون ہے؟ لوگاں نے بڑی شان لکھی مولا حسین دی, بہت شان لکھی مولا حسین دی, لیکن جیڑی شان معین الدین نے لکھی ہے نا آج تک ان کوئی نہیں لکھ سکیا. میرے خواجہ فرماندے نے شاہ است حسین. نہیں یار میں تقریر بس کر دینا کہ تمہیں سمجھ نہیں لگتی پڑی. وہ بندے دل پتھر جڑا حسین دا نام سن کے نہیں بولدا. الحمدللہ میں حسینی ہوں. اساں یزیدیاں تے کل بھی لعنت بھیجنے آج بھی بھیجنا قیامت تک بھیجتے رہے. اور سنیے گا چودھری صاحب نے جوتا دے رہے ہیں زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد حسینیت زندہ باد. چلو فکرہ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو یاد رکھیں گا اور آج تک یقیناً پہلی دفعہ سنیں گا. میرے خواجہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین. سنیے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. مزہ نہیں آتا اصلا قدمہ جبہ مڑا لیا سائیں پسنے تے باہ چھوڑے.
سبحان اللہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کچھ لوگوں نے شاہ زمانہ بھی بادشاہ کیتا, بادشاہ زمانہ بھی بادشاہ کر چھوڑے, لیکن انہاں دونوں دا معنی وکھرا وکھرا ہے. اگر دونوں لفظ دا ایک معنی ہوندا, شاہ دا معنی بھی اوہی ہوندا اور بادشاہ دا معنی بھی اوہی ہوندا, تے خواجہ کدی دو پھر لفظ نہ لے کے آندے. میں کسی فارسی پڑھنے والے کو پوچھیا, میں کہ شاہ دا کی معنی ہے, بادشاہ دا کی معنی ہے. اور دروڑا شریف والے ہو, چودھری سلیمان گجر دعوت جا کے بیٹھنے والے ہو, انشاءاللہ تیرے دل میں معراج ہو جاوے گی. خواجہ معین الدین چشتی میری فرماندے نے, میں کسی فارسی والے کو پوچھیا شاہ دا کی معنی ہے, بادشاہ دا کی معنی ہے, وہ کہندے نے شاہ اونوں کہندے نے جیدی حکومت دلاں تے ہوے. اپنے دل نال ویکھ کے بول سبحان اللہ. شاہ اونوں کہندے نے جیدی حکومت دل تے ہوے, اور بادشاہ اونوں کہندے نے جیدی حکومت جسم تے ہوے. خواجہ معین الدین فرماندے نے لوگوں ہم وہ خوش قسمت ہیں, حسین ہماری روحوں کا بھی سردار ہے, ہمارے جسموں کا بھی سردار ہے. حسین ہماری روحوں کا بھی سردار ہے, ہماری جسموں کا بھی سردار ہے. اور آگے فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. دین است حسین. ندیم بھائی بابا جی, یہاں میرے خواجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کا جز حسین ہے, نو, فرمایا دین است حسین. پتہ کیا چلا, کل کا کل جو دین ہے وہ حسین ہے. ہاں کلمہ پڑھ کے وطف اوکے نے دینا اثر خادم ہائیں آل محمد دے, ساڑی جند تے جان حسین ہے, نہیں سے بول سکتے روز معاشر تائیں جڑا پڑھیا قرآن حسین ہے. دیتے پتر بیرا کتے سب راہ خدا, لایا بہو احسان حسین ہے. چودھری سلیمان صاحب لایا بہو احسان حسین ہے. ممتاز کفن وچ لکھوا ویسا ساڑا دین ایمان حسین ہے. ساڑا دین ایمان حسین ہے, ساڑا دین جیدہ دین ایمان حسین ہے. دو میں ہاتھ اٹھا کے حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یقیناً مدہ آ رہے ہیں قبلہ. فرمایا دین است حسین. حضرت اتھے بود نہیں فرمایا, بود مالی کا سیگا ہے, است. فرمایا حسین ہمارے بادشاہ تھے نہیں, حسین ہے. تسی پریشان ہو گئے ہو کہ خانو سلوڑے ماں یہ سلن والی قوم آسا. الحمدللہ میں اپنے قرآن بھی پڑھنا تو اٹھا کے بہت سبحان اللہ. ندیم بھائی جمیل بھائی فرمایا دین است حسین, دین پناہ است حسین. لوگو جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے, جب چودھری سلیمان گجر پہ مشکل وقت آتا ہے, جب میرے بابا جی سرکار پہ مشکل وقت آتا ہے, جب نبیل بھائی پہ مشکل وقت آتا ہے, جب ندیم بھائی پہ مشکل وقت آتا ہے, توجہ سنیے گا, ہمیں پناہ دین دیتا ہے, ہمیں پناہ دین دیتا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم جب دین پہ مشکل وقت آیا اس کو پناہ میرے حسین نے دی. جب دین پہ مشکل وقت آیا لوگوں اس وقت دین کو پناہ میرے حسین نے دی ہے. دین نے کہا اے حسین مجھے بچانے کے لیے اکبر دینا پڑے گا. حسین نے کہا لبیک. دین نے کہا مجھے بچانے کے لیے اصغر دینا پڑے گا. مولا حسین نے کہا لبیک. مولا حسین نے کہا مولا جو لینا ہے لے لے, لیکن میرے نانے کے دین کو کچھ نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت. اگلی فکرے تو تمہارے انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بیٹری چارج ہو جائے گی. او کعبہ عاشق بابا جی, او کعبہ مومن جیدہ ذکر حسین ہے چاہ کے بیٹری لو کر آ جاوے. الحمدللہ یہ او ذکر ہے جیدہ کرن نال ساڑی بیٹریاں فول چارج ہو جاندیاں. فرمایا دین است حسین, دین پناہ است حسین. اگلا فکر سنیے گا,
سارے داد نہ داد دست بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے سارے داد نہ داد دست در دست یزید مولا حسین نے ہاتھ میں بچانے واسطے سر قربان کر دیتا اگر تسی دیکھے ہونا ٹیچر حضرات موجود بیٹھے ہیں جدو بچے نو ماریا جاوے نا تو جو کیجئے گا بچے نو ماریا جاوے تے بچہ اپنا سر بچانے واسطے ہاتھ تھکے کر دے یقیناً کہ دل دے وچ درد حسین تڑپ جاوے گا جدو بچے نو ماریا جاوے بچہ اپنا سر بچانے واسطے بھائی اگے ہاتھ کر دے قربان جاوا حسین تو قربان جاوا اس سلطان کربلا تو جن نے اپنا ہاتھ بچانے واسطے سر قربان کر دی میں عالم میں تصورات میں چرد کی تھی میں عالم میں تصورات میں چرد کی تھی سلمان کو جاتا یا حسین انہوں نے تو ہاتھ مانگیا سی سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے تو صرف ہاتھ مانگا تھا حسین آپ ہاتھ دے دیتے سر کیوں دیا میرے امام نے میں سن یہ تطہیر والا ہاتھ ہے یہ تطہیر والا ہاتھ ہے یہ کسی پلید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا کیونکہ حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد اگر سینہ ڈرا سبحان اللہ اگلی بات میری تقریر مکمل ہونے والی ہے مولا حسین کربلا میں کیا بچانے نکلے تھے اس طرح پریشان ہو گئے ہو بولو یقیناً آج جڑا سارے کو دین ہے نا حسین کا بچا ہوا دین ہے جڑا منیندہ اے دین کربلا تو لے کے آج 2026 21 جون 5 محرم الحرام آج جڑا ساڑھے کلو دین ہے نا لوگوں یاد رکھیے گا یہ دین مولا حسین کا بچایا ہوا دین ہے مولا حسین کربلا میں کیا بچانے نکلے تھے بولو کیا بچانے نکلے تھے سب بولو کیا بچانے نکلے تھے دین مولا حسین پہلی دفعہ نہیں نکلے حسین بچپن میں بھی نکلے تھے صدر صاحب کوئی نہ بولے آپ نے بولنا کیونکہ آپ نے اتنا انتظام کروایا سارا کیوں کہ ذکر حسین کے لیے اور الحمدللہ سائیں موجود بیٹھے نے حسین پہلی دفعہ دین بچانے کے لیے نہیں نکلے حسین پہلے بھی نکلے تھے حسین بچپن میں بھی دین بچانے کے لیے نکلے تھے حضرت جی توجہ کیجئے گا بچپن میں بھی دین بچانے کے لیے نکلے تھے آج بچپن میں بھی دین بچانے کے لیے نکلے تھے ہاں وہ بھی میدان ہے یہ بھی میدان وہاں توحید بچانے کے لیے نکلے تھے یہاں رسالت بچانے کے لیے نکلے آپ کہیں گے دیروی صاحب کیسے نکلے تھے بچپن میں حسین کیسے نکلے تھے میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ حسین بچپن میں مباحلہ کے میدان میں نکلے تھے اور بچپن میں کربلا کے میدان میں نکلے ہیں حسین وہاں بھی دین بچانے کے لیے نکلے تھے حسین یہاں بھی دین بچانے کے لیے نکلے ہیں وہاں توحید بچانے کے لیے نکلے تھے یہاں رسالت بچانے کے لیے سبحان اللہ فکرہ سنیے گا میں تقریر مکمل کرنے لگا ہوں یہ تقریر عام میں کبھی نہیں کرتا یہ تقریباً یقیناً اور میں بول رہا ہوں یقیناً جو بول رہا ہوں جو آپ کے سامنے اچھی گفتگو کر رہا ہوں یہ ساری تربیت میرے بابا جی کی سرکار کی ان کے در پہ ٹکڑے کھایا میں نے تقریباً 12 سال ہو گئے مجھے ان کی نوکری کرتے ہوئے اور لوگوں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا یہ جو بولنے کا سلیقہ آیا ہے یہ جو لوگ آج مجھے جانتے ہیں پاکستان پنجاب میں یہ سارا میرے بابا جی سرکار کی وجہ سبحان اللہ حسین پہلی دفعہ بچپن میں دین بچانے کے لیے نکلے تھے رب کی توحید بچانے کے لیے نکلے تھے حضور علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا نجران کے عیسائیوں
نجران دے عیسائی 12 قبیلے دے سردار 4 انہاں دے روحانی پیشوا حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے چودھری صاحب آ کے کہندے نے توجہ کیجئے گا یقیناً پہلی دفعہ یہ فکر لیں گے آپ آ کے کہندے نے محمد تسی ساڈے عیسیٰ دے بارے کی خیال رکھ دے ہو تسی ساڈے عیسیٰ نو منتے ہو تسی ساڈے عیسیٰ نو منتے ہو جیڑا کو جواب میرے حضور نے دیتا ہے نا کھڑا ہو کے کتاب دے تھوڑیے فرمایا اساں انہوں نہیں منیندے او سانو منیندا ہے ہم اس کو نہیں مانتے وہ ہمیں مانتا ہے کہتے جی حسین بتائیں جی آپ حضور امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں تو جو کیجئے گا آپ نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عبداللہ ہیں کیا ہے وہ عبداللہ بڑا مزہ آئے گا حضرت جی اگلے سال بھی لوگ کہیں گے یہ 1.5 کو بلا اب اگر آپ نے اس فکرے کی قدر کر لی تو پورا سال لذت لیں گے انشاءاللہ تعالی انہوں نے کہا بتائیں آپ ہمارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں فرمایا عیسیٰ عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ ابن اللہ ہے میرے حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیات مبارکہ پڑھی انہوں نے جھٹلا دی میرے آقا نے قرآن پیش کیا انہوں نے جھٹلا دیا اب وہ فکر آنے والا ہے جو چودھری سلیمان کا دل گرما دے گا میرے آقا نے قرآن پڑھا انہوں نے جھٹلا دیا میرے آقا نے دلیل دی انہوں نے انکار کر دیا اب 3 دن مناظرہ جاری رہا جب چوتھا دن آیا نا سورج کی کرن نکلنے والی تھی اللہ نے جبریل سورج کی کرن نکلنے سے پہلے تو جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کر پیارے ان کو بہت قرآن سنا دیا ہے اب ان کے سامنے قرآن کے وارث لے کر آؤ ان کے سامنے قرآن کے وارث لے کر آؤ کیوں ہووے جیب خالی کدو کوئی ہاتھ تے تلی بولے جدا جد شاک تو ہووے کدو کوئی کلی بولے اور درد نال تے ہر کوئی بول دہے ناصر بنا درد دے جے کوئی بولے حسین ابن علی بولے سبحان اللہ فرمایا ان کے سامنے قرآن کے وارث لے کر آؤ قرآن کے وارث لے کر آؤ اب سنیے گا مصطفیٰ جان رحمت نے یہی بات مکمل کروں گا غازی کی ایک بات کرنی ہے غازی بادشاہ کون نوکر بیٹھا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ یہ غازی کون ہے اسی میں بات ختم کر دوں گا میں قرآن دے وارث لے کے آؤ میرے آقا نے فقول تعالو محبوب انہوں فرما دیو ندعو ابناءنا و ابناءکم میں پیارے انہوں فرماؤ تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ اسی اپنے بیٹے لے کے کیونکہ میں حسین نہیں چھوڑا جی کیونکہ میں ملان تیبونی ہوں کیونکہ سلطان العارفین سلطان باؤ دی نگری جران میں تھوڑے بے درک دیا خطیب میں نہ ڈرتا اگر تسا اس آیت کی پوری تشریح سن لئی تو داد دے ہوگے فرمایا اسا اپنے بیٹے بلانے ہاں تسی اپنے بیٹے بلاؤ اسی اپنی عورت لے کے آنے ہاں تسی اپنی عورت لے کے آؤ اسا آپ منے ہاں تو آگی سبحان اللہ آ سکتی میرے لئے اسی انفسنا وانفسکم اسی اپنا آپ لے کے آنے ہاں تسی اپنا آپ لے کے آؤ پھر کی کرنا ہے مباہلہ کرنا ہے کی کرنا ہے مباہلہ کرنا ہے جب حضور علیہ السلام نے نا ایک گال کر چھوڑی حجی صاحب یقیناً جب میں فکرے پڑھے کتاب تاریخ کربلا کتاب میں حضرت جی وہ دے وجہ میں واقعہ پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جب حضور نے اعلان فرمایا نا ابنا انا و ابناکم تسی اپنے بیٹے لائے ہو اسی اپنے اینڈ تو سبحان اللہ آ سکتی ہے ذکر حسین ہے اسی اپنے بیٹے لے آئے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ ہوں صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو جو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں کوئی نہیں
اب نہ حضور نے فرمایا سی اپنے بیٹے لے کے ہم نے حضور دے بیٹے تو وصال فرما گئے نے یہ انہاں دے سوال سی حضور اپنے حجرے جو باہر آئے نے کالی کملی جناب والا موٹے تھے منہ کیتا زہرا دی حویلی دی طرف منہ کدھر کیا زہرا کی حویلی کی طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں اب نا کیسے ہوگا پورا حضور چل دے مولا علی نے بوئے نے پہنچے نے حاجی صاحب جو اندر والے سن اس تو پہلے بیٹے کوئی نہ کول اندروں باہر آئے نے تو دو بیٹے لے کے آئے نے دو بیٹے لے کے آئے نے پتہ کی چلے میرے حضور نے دس دیتا ہے اور پوتھا نہ سجایا کرو والے محمد ذکر ہے کاشا لینی ہوئے تو انہاں سے بوئے دے آگئے کرو ہائے کچھ لینا چاہتے ہو تو درے حسین پہ آ جاؤ میرے نصیر ملت فرمایا کرتے تھے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے اوہ میں آکھیا سیدہ زہرا دے بوے تو نبی نو بھی دو بیٹے دے حضور دو ساتھ دربار لا کے کون نے ان الحسن والحسین امام حسن نے نال امام حسین نے تو جو کیجئے گا انشاءاللہ میں راج ہوئے کی فکرے تھے حضور دونوں بیٹے باہر لے کے آئے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دو میرے بیٹے نے اے دو میرے بیٹے نے اے دو میرے بیٹے نے پتہ کی چلے اے صرف نواسے نہیں اے کلے نواسے نہیں یہ بیٹے بھی نے نبی دے بیٹے نے تو جو کیجئے گا حضرت جی جنگ صفین ہو رہی ہے مولا علی پاک کھڑے نے سامنے دوسرا گروپ کھڑا ہے مولا علی پاک کھڑے نے ایک طرف امام حسن پاک کھڑے نے دوسری طرف مولا حسین کھڑوتے نے سامنے ایک آواز آئی علی پتر بیج تو جو کیجئے کیا بیج اللہ سلام رکھے طرف جاندہ بندہ جب سن جائے علی اپنا بیٹا بیج جو بیٹے دی آواز آئی نا مولا حسین اگے ہوئے مولا حسن بھی اگے ہوئے یا علی بابا جان مجھے بھیجیں حسن کہے امام حسن فرمانے لگے بابا مجھے بھیجیں امام حسین فرمانے لگے بابا مجھے بھیجیں میرے علی نے دونوں کیسے کر دیا ایسے کر دیا ایسا کرنے کے بعد فرمایا میرا عباس کدھر ہے میرا عباس کدھر ہے لوگوں تمہیں عباس کا نہیں پتا عباس کسے کہتے ہیں ہم نے تو صرف یہ سنا تھا کہ کربلا میں مولا غازی عباس گئے پانی لے کر آ رہے تھے شہید ہو گئے نانا یہ غازی کا تعارف نہیں ہے غازی کا تعارف پوچھنا ہے تو خدا بخش دیرگی سے پوچھ مولا غازی عباس علمدار لوگوں نے صرف ایک دن دی گل کر چھوڑی نہیں مولا حسین غازی عباس گئے کربلا دے وچ پانی لے کے آ رہے سن شہید ہو گئے 34 سال عمر ہے مولا غازی دی کتنے سال 34 سال عمر ہے مولا غازی عباس دی کربلا لا ایک دن میں باقی سال کدھر گئے نہیں سمجھے میری باقی ذکر کس نے کرنا ہے دیڑھ بھی امدہ میں تو کریے میں آگا میں کرتے عباس علمدار میں ایک بات کرنے لگا ہوں لوگوں اپنے وقت کے ابو طالب کو عباس کہتے ہیں اپنے وقت کے ابو طالب کو عباس کہتے ہیں دینے بھی وہ کیسے میں نے کہا ابو طالب نے سامنے آکے نبوت کو بچایا تھا غازی نے سامنے آکے امامت کو بچایا غازی عباس علمدار فرمایا میرا عباس کدھر ہے مولا غازی عباس آ گیا عباس کی شان ایک اور فکرہ دے رہے ہیں امام حسن امام حسین مولا علی پھر بولتا پیا امام حسن امام حسین مولا علی لوگوں رب کعبہ کی قسم یہ تینوں ہستیاں جس کو مل کر جھولا دیں اسے عباس کہتے ہیں
تینوں ہستیاں مل کے جس کو جھولا دے اسے عباس کہتے ہیں. لوگوں عباس کی شان بہت بڑا فرمایا میرا عباس کی در ہے. عباس پاک آئے, مولا علی نے گھوڑے تے بٹھایا, جنگ تے روانہ کیتا. میں گل مکا رہا ہاں. مولا غازی عباس چلے گئے. بعد دے وچ امام حسن پاک تے امام حسین پاک نے ہاتھ بن لے. ہاتھ بن کے عرض کردے نے بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں تھے, اساں تواڈے بیٹے نہیں ہیں. مولا علی دی اکھاں ہنجو آ گئے. فرمایا تساں میرے بیٹے ہاں لیکن موبائل والے دن تو نبی دے بیٹے بن گئے. ہائے جس کا سینہ ٹھڑا سبحان اللہ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس آیت مبارکہ کی تشریح آگے کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے جو کچھ میں بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا میں نہیں عاشق سونے دا, عاشق کل جہان حضور دا ہے. جدو پڑھیا قرآن تے پتہ چلیا ثنا خان رحمان حضور دا ہے. اے عرش تو لگ کے بھائیو فرش تائیں. یقیناً بابا جی دا اشارہ ہویا ہے. ایک حدیث پیش کرنا چاہنا ہوں. حدیث مبارکہ سننا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ جی. میں پہلے عرض کی تھی میرا اپنا ایک انداز ہے. بابا جی ایک دن حضور علیہ السلام اپنے گھر چپا تشریف لے کے آئے ہیں. موڈیا تے امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. موڈیا تے مولا حسین کو بٹھایا ہوا ہے. ہن توجہ کیجئے گا چودھری سلیمان صاحب, جدو کوئی بچہ اٹھاندے ہو اونوں موڈیا تے بٹھاندے ہو, اس بچے دے ہاتھ کتے ہوندے نے؟ کیا پگڑی سارتے ہوندے نے. تے ساڈے ہاتھ کتے ہوندے نے؟ بچے دے پیراں تے. بچے دے پیراں تے. یقیناً آج 5 محرم الحرام ہے, آگے 6 7 8 9 10 محرم الحرام بھی آئے گا. آپ شہادت بھی سنیں گے. ایک ہی فکرے میں شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگ یہی دیکھتے رہے کہ ایک نانا اپنے نواسے کو اپنے کندھوں میں بٹھا کر سیر کروا رہا ہے, لیکن اصل میں نانا اپنے نواسے سے وعدہ کر رہا تھا, نواسا اپنے نانے سے وعدہ کر رہا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانے دے نال وعدہ کیتا. عرض کی تھی نانا میں اصغر دے دیواں گا, میں اکبر دے دیواں گا, میں اول محمد دے دیواں گا, میں قاسم قربان کر دیواں گا, میں عثمان بن علی قربان کر دیواں گا, عبداللہ بن علی قربان کر دیواں گا, جعفر قربان کر دیواں گا. نانا میں اپنا آپ قربان کر دیواں گا, پر نانا جی تیری دستار نو تھلے نہیں آوان دیواں گا. میں سب کچھ قربان کر دے ساں, لیکن نانا تیری دستار نو تھلے نہیں آوان دیواں گا. جدو نواسے نے ایک وعدہ کیتا, پھر اگو نانے نے بھی وعدہ کیتا. ساڈے شور کوٹ دے وچ چند دن پہلے ایک باپ دا نوجوان بیٹا فوت ہویا. نوجوان بیٹا تقریباً 20 سال عمر سی. جدو فوت ہویا نا, او دا جنازہ پڑھانے واسطے جدو جا رہے سن, او دے باپ نو 3 بندیاں نے پکڑے ہویا سی. او دے کول چلیا نہیں جا رہا سی. کیوں؟ او دا جوان جو ٹر گیا سی. جوان ٹر گیا سی. اور میں آخیا جیدہ ایک ٹر جاوے او دے باپ کلو ٹریا نہیں جاندہ. تے حسین نے غازی جے اوین قربان کیتا سی. حسین نے قاسم ورگا شہزادہ قربان کروایا. میرے آقا نے اپنے نواسے نال وعدہ کیتا, نواسے میرا دین توئی نہیں گران دینا, میری دستار نو توئی نہیں گران دینا. میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا, جدو تو علی اکبر چاہ کے آویں گا, جدو غازی چاہ کے آویں گا, اور نہ محمد نو چاہ کے آویں گا, میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا میں تینوں گران نہیں دے گا. کلمہ پڑھ کے وعدہ فخر کریں کہ کو مفتی سلام دہی گئے, اور تو کی جانے وچ کربل دے کی وہ خرچ حسین دے تھی گئے. اور خدا کے دین کی عجب کہانی ہے, مصطفیٰ کے نام پہ ہر وقت جوانی ہے. اور دروڑا لیا توجہ, مسجد کے میناروں سے جو آتی ہے ادا کی آواز, یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے. مسجد کے
کے میناروں سے جو آتی ہے اذان کی آواز، یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے۔ یقیناً ٹائم بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا تو ضرور حاضری پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سواد مصطفیٰ تے جا کے کریں درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے، نبی دے قدماں سر جھکا کے کریں درود و سلام میرا، سلام میرا ہوا ہے اتنا سوال میرا، ہوا ہے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کریں درود و سلام میرا، سلام میرا لے آ مدینے دا سب نے رستہ، لے آ مدینے دا سب نے رستہ، میں تے ہی رہ گیا ترستا، میں تے ہی رہ گیا ترستا، تو جا کے روزے تے دست بستا، تو جا کے روزے تے دست بستا، کریں درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے، نبی دے قدماں سر جھکا کے کریں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب والدواء وعافیت الابدان والشفاء ونور الابصار وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا میرے مالک مولا پروردگار شہنشاہ رحمہ کریمہ، ہمارا ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر حسین سننا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور، جو غلطی خطا ہو گئی ہے اسے اپنی رحمت سے معاف فرما، درگزر فرما۔ یا الہی سارے اعمال کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا، ہماری نسلوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کا سامان بنا۔ یا الہی آقا علیہ السلام کی رحمت کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے میزبان بانی محفل محترم سلیمان غجر صاحب نے مہربان کے مولا جس عقیدت محبت احترام کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، میرے مالک مولا تو اپنی رحمت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، ان کی ہم سب کی ساری دینی دنیاوی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ یا الہی ذکر حبیب کا صدقہ میرے مالک مولا اہل علاقہ کی خیر فرما، اس
گاؤں کے رہنے والوں کی خیر فرما یا الہی ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ان کی ساری دینی دنیاوی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے میرے مالک مولا، ذکر حضور کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما، درود و سلام پڑھنے والوں کی خیر فرما یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سالی اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما دے یا الہی جو جس بھی پریشانی میں گرفتار ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا الہی محترم سلیمان گجر صاحب کی آل اولاد کو حضور کا غلام ہے، غلام بنائے رکھنا میرے مالک مولا، درود و سلام کے خادم ہیں صدا میرے مالک مولا خادم بنے رہے یا الہی آقا علیہ السلام کی رحمت کا واسطہ ہم سب کو روضہ مصطفیٰ کی بار بار حاضر نصیب فرما دے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد۔ اور میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت، میرے بہت پیارے دوست، میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست، عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد، اور انہوں دی ساری ٹیم جناب قاری نور جمال صاحب، سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتبے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسے سینٹر والے قاری جہانگیر صاحب رضوی، انہاں کول سیڈیاں بھی موجود نے، آڈیو ویڈیو موجود نے، علماء دیاں ناچیز دیاں بھی اپنے گھران چلایا کرو، خریدیا کرو، گانے ناچ تو بچو، فحاشی تو بچو، ریانی تو بچو، ذکر مصطفیٰ دیاں گھر کیسن لگا کے اپنی ایمان نو حلاوت